اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے. سنن کبریٰ البیہقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفع الیدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث. یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفع الیدین پہ کہ رفع الیدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. وہ لمبی سی حدیث ہے, میں اس میں یعنی مختصر کرتا ہوں. حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں, میں نے اس کو دیکھا, میں نے اس کو دیکھا. میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو کہ عطا ابن ابی رباح کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اس سے پہلے بھی 3-4 راویوں کے نام آتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابوبکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا. سبحان. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور عطا ابن ابی رباح کوئی عام تابعی نہیں ہے, ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پہ عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا, اس سے افضل شخص نہیں میں نے روئے ارض پہ دیکھا. اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے, تبع تابعی ہیں, ورنہ اگر انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے. ان کا میں نے روئے ارض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے, ورنہ وہ کہہ دیتے انس بن مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں. یہ بالکل اینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں. حتیٰ کہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا, تبع تابعین والے چیپٹر میں ذکر کیا. اور وہ کتاب آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے. 465 ہجری میں کشف المحجوب جو والے آتھر جو ہیں فوت ہوئے ہیں, وہ اس زمانے میں ان کو تبع تابعین میں شمار کر رہے ہیں. یعنی حنفیوں کے ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبع تابعین میں سے. اچھا, اس حدیث میں عبداللہ ابن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ حضرت ابوبکر سے. اور حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ نے رفع الیدین کی پوری چین عبداللہ ابن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے. اور اسی عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ جی یہ ان کا ذاتی عمل تھا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے. البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں, اور میں یہ سنن کبریٰ البیہقی کی بنیاد پہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں. شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں, البانی صاحب صحیح کہتے ہیں. ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہو نا وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھے. ہائے ہائے ہائے. اور یہ سنن کبریٰ البیہقی والی سے بھی ثابت ہو گیا نا, عطا ابن ابی رباح والی جو چین ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کتنے جلیل قدر صحابی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو نہیں پتا. اس کا جواب بھی سن لیں. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے. سر یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے معصومانہ سا, عرض کیا ہے, غصہ نہیں کھانا نا, غصہ نہیں کھانا. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے خود, اور وہ صحابی ہے, تو اڈا منڈا نہیں ہے, وہ بکر صدیق دا نواز ہے, حضرت زبیر دا منڈا ہے, عشرہ مبشرہ میں سے. تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ اس کا جو پہلا رزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی. تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا.
اب تو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ ہے معصومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. حالانکہ پہلے والا رزلٹ بھی بڑا جینون ہے, کیونکہ راوی حدیث, یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا وہ فارم اس کا لیا جاتا ہے. اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دایاں بائیں پہ یہ سنت ہے, اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے, ارسال الیدین کر رہا ہے, وضع الیدین نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے منسوخ سمجھتا ہے, یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے. اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے.